سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے گزرے، ایک بوڑھی عورت نے گھر کے اندر سے ویسے ہی کہہ دیا کہ خلیفہ کو پتہ ہی نہیں میرے گھر میں کھانا نہیں. یہ گئے اندر، بڑے پریشان ہوئے، سارا سامان دیا، اور پھر وہاں باہر سے کئی ملکوں کے امبیسڈر آئے ہوئے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف اور مولا علی انتظار کرنا خلیفہ کہاں ہے. وہ خلیفہ ایک بڑھیا کے گھر میں چولہا جلا رہا ہے، داڑھی میں سے دھواں نکل رہا ہے، رو رہا ہے، اماں خلیفہ کو معاف کر دینا. اور اماں کیا کہتی؟ نہیں نہیں، خلیفہ کو معاف نہیں کروں گی کیونکہ میں 2 دن سے بھوکی تھی. اس نے پتہ کیوں نہیں کیا؟ آج کہو نا کسی سرکاری آدمی کو کہ ہم تیری شکایت کر دیں گے، وہ کہتے وہ تو بعد میں کرے گا، پہلے تجھے میں اندر کرا دیتا ہوں. یہ دونوں صحابی جب وہاں آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سلام کیا، امیر المومنین السلام علیکم. اس بوڑھیا کو پتہ لگا یہ جو اتنی دیر سے ہنڈیاں پکا رہا ہے یہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے. اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے ان لوگوں سے. میرے دادا مرحوم رحمت اللہ علیہ کے دوست حضرت مولانا حضرت شاہ مسعود صاحب بیہٹ کے جو چیئرمین تھے، جب انتقال ہوا نا تو کئی 100 گھروں کے لوگ آ گئے، بوڑھیاں آ گئی روتے پیٹتے، بھئی کیا بات ہو گئی؟ اجی شاہ جی نے ہمارا الگ الگ لوگوں کا مہینے کا راشن باندھ رکھا تھا، ہم تو ساری زندگی ہو گئی ان سے کھاتے ہوئے، اولاد کو ہی نہیں پتا، بچوں کو ہی نہیں پتا، بیوی کو ہی نہیں پتا، دوستوں کو ہی نہیں پتا. اس کو کہتے ہیں وہ نیکی جو ساتھ جانی ہو. ہم چند پیسے دے کے چاہتے ہیں کہ جلسے میں ان کا اعلان ہونا چاہیے، ہم چند نمازیں پڑھ کے چاہتے ہیں کہ ان نمازوں کا چرچا ہونا چاہیے، ہم لمبے سجدے کر کے یہ چاہتے ہیں کہ اس سجدے کی خبر گھر والوں کو ہونی چاہیے. جو ریاکاری میں، اسلام میں جو ریاکاری میں بندہ شامل ہو گیا وہ تمام کی تمام چیزیں یہیں پر رہ گئی، یہ ساتھ جانے والی ہے نہیں ہے. کچھ کریں انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. کچھ ایسی نیکیاں. کیسی؟ پیسے نہیں ہے نا تو کسی کا عیب پتہ ہے نا تو اس کو ہضم کر جاؤ، یہ نیکی ہے. پیسے نہیں ہے نیکی کرنے کے لیے، کوئی بڑا پریشان حال ہے نا، دکھی ہے نا، تکلیف میں ہے نا، بس اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھو، کہو بھائی میں تیرے ساتھ ہوں، گھبرانا نہیں، تو ہمارا بھائی ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے دلت ہے، چاہے بودھ، جو مرضی. پیسے نہیں ہیں، کسی بھٹکے ہوئے کو بازو پکڑ کے سڑک پار کروا دیجئے جو بہت دیر سے کھڑا ہوا ہے کہ گاڑیاں رکیں گی تو میں ادھر جاؤں گا. پیسے نہیں ہیں نا، سڑک کے اوپر اینٹیں گر جاتی ہیں، جب ملبے کی ٹرالیاں چلتی ہیں، چند روڑوں کو اپنا اسکوٹر روک کے، گاڑی روک کے ہاتھ سے اٹھا کے سائیڈ پہ کر دیجئے اور اس نیکی کو اپنی تجوری میں سنبھال کے رکھیے. پیسے نہیں ہیں نا، اپنی زبان کو غیبت سے روک لیجئے، اپنی زبان کو غیبت سے روک لیجئے اور اس نیکی کو اپنی تجوری میں رکھیے. پھر کیا ہوا اگر زیادہ پیسے نہیں ہیں بانٹنے کے لیے؟ رات کے دوسرے تیسرے پیر اٹھتے، اچھا وضو کے لیے بھی انتظام نہیں ہے، بڑی پریشانی ہے، بہت چھوٹا سا گھر ہے اور بہت زیادہ لوگ ہیں، ایک ہی کمرے میں اٹھ گئے، آنکھ کھل گئی نا، بس اپنے ہی بستر پر قبلے کی طرف منہ کر کے اپنے ہی رب کے آگے سجدہ ریز ہو کے اپنے ہی رب کے آگے استغفار کیجئے اور پھر دوسروں کے لیے دعائیں مانگیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو اس تجوری میں رکھے گا جو صرف رب کو پتہ ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے. کچھ بچائیے، بچائیں گے انشاءاللہ. کچھ ایسی نیکیاں اکٹھی کریں جن کا گواہ صرف آپ اور آپ کا اللہ ہو، جن کا گواہ آپ ہو، آپ کا رب ہو، اور یہ نیکیاں قیامت والے دن ایسے کام آئیں گی. اب فلسطین کے لیے جنگ چل رہی ہے، کتنے ہیں جنہوں نے چپ کے رو کے ان کے لیے دعا کی ہو؟ کتنے ہیں جو ان کی امبیسی تک پہنچے اور بلا وجہ چپ کے جا کے رسید کٹوا کے آئے ہو جا کے؟ کچھ ایسا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بس اپنے بندے پر فخر کریں کہ یہ ہے میرا بندہ. اور جب اللہ فخر کریں گے اللہ آپ کو عزت دیں گے، دنیا میں بھی عزت دیں گے اور
آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ دعا کیجیے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔